اسنیپ شاٹ. ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے. زندگی کے اتوار بھی عجیب و غریب ہیں. اس میں نشیب و فراز، تاریکی، روشنی، ظلمت، نور کے مظاہر آتے ہی رہتے ہیں. لیکن ہمارے ایک بابا خاص طور سے منع فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو دوزخ میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں سے جلدی فرار اختیار کر لیں. تو اگر مشرق کی طرف کا دروازہ کھلا ہے تو اس طرف منہ کر کے نکل جائیں. پچھم کا، پورب کا، جدھر سے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں وہاں سے نکل جائیں. ہرگز ہرگز نہ رکیں. زندگی میں ایسے مقام آ جاتے ہیں اور آدمی پھنس جاتا ہے. لیکن ہمارے بابے کہتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے اور ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی آدمی دوزخ میں جاتا ہے اور اس میں پھنستا ہے تو وہاں سے بھاگنے کے بجائے دوزخ کے اندر اس کے فوٹو کھینچنے لگتا ہے، وہ اسنیپ شاٹ لینے لگتا ہے، اس کی ڈیٹیلز اکٹھی کرنے لگ جاتا ہے. اور پھر جا کے خوش قسمتی سے اس کو موقع نصیب ہوتا ہے وہاں سے نکلنے کا تو وہ دوزخ اور جہنم کی تصویریں ہی اتارتا رہتا ہے. بھئی آج تک کوئی ایسا آدمی گزرا نہیں ہوگا جس نے یہ کام نہ کیا ہو. ہم بڑے حیران ہوئے. ہم ان کی بات پر اور غور فرمایا کہ جی اسنیپ شاٹ لینے کے بعد بڑی محنت اور محبت کے ساتھ وہ ان تصویروں کو رنگین برومائڈ کی صورت میں کاغذ پہ اتارتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ فوٹو تیار کرواتا ہے، اس کی البم تیار کر کے زندگی بھر اپنے ساتھ اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے. اب یہ بات ذرا عجیب و غریب سی ہو گئی، لیکن جب اس بات کو کھول کے بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی بات بالکل حقیقت ہے. وہ اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے کے باوجود ہمیشہ آپ کی خدمت میں وہ فوٹو پیش کرتا ہے جو دکھ اور تکلیف کے زمانے میں چاہے وہ ایک ہی لمحے کے لیے آیا ہو اس نے گزارے ہیں. اور آپ سے کہتا ہے کہ میرے البم کو دیکھیے، میں نے کیسی مشکل سے وقت گزارا تھا. ہمارے سارے تقریباً اسی طرح کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں جب پاکستان بنا اور میں یہاں آیا تو میں اکیلا تھا. میرے گھر کے لوگ ساتھ نہیں آ سکے. ہم بلند شہر کے رہنے والے تھے. میں نے الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا، فرسٹ ڈویژن میں، بڑا لائق تھا. یہاں آ کر لاہور میں نہر کنارے، یہ جو نہر ہماری لاہور کے بیچ میں چلتی ہے نا، کھڑا تھا بے یار و مددگار، سوچ رہا تھا میں کہاں آ گیا، میری زندگی کس طرح گزرے گی. اتفاق سے مجھے ایک شخص مل گیا. اس نے کہا میرے بیٹے کی کو تم تعلیم دو، میں تمہیں 100 روپے مہینہ دوں گا یا 50 روپے مہینہ کروں گا، وہ جیسے بھی. میں بڑی مشکل سے تنگ حالی میں ایک چھوٹی سی کوٹری میں ان کے بچوں کو پڑھاتا رہا. روٹی، کپڑا، مکان، یہ چیزیں مجھے میسر آئیں، لیکن بڑے دن تھے میرے اوپر، بڑا بوجھ تھا، میں بڑا دکھی تھا. اور ان سب سے بڑا دکھ اس بات کا تھا کہ وہ خوراک جس کا میں عادی تھا وہ مجھے یہاں نہیں ملتی، یہاں کچھ اور طرح کی تھی. تو پھر میں نے CSS کا امتحان دیا. جو پہلا امتحان ہوا اس میں آ گیا تو میں نے یہاں ٹریننگ لے کر میں یہاں ملتان میں AC لگ گیا. تو وہاں پر زندگی کے دن گزارتا رہا. پھر میری سرگودا تبدیلی ہو گئی. سرگودا کے بعد میں شیخو پورہ کا DC لگ گیا. شیخو پورہ کا DC لگنے کے بعد میری خدمات جو تھی وہ سینٹرل گورنمنٹ نے لے لی. میں منسٹری آف کامرس میں چلا گیا. اکنامکس کا کوئی اچھا سا بندہ تھا، وہاں چلا گیا. وہاں جانے کے 4-5 سال سروسز کے بعد صوبہ پنجاب نے مجھے پھر مانگا، میں یہاں آ گیا. خیر وہ ایک زمانے میں لاہور کے کمشنر بھی رہے، پر وہ کہتے جی میں بڑا دکھی ہوں. یہ میرے البم دیکھیں، میں کس قسمہ پرسی کے عالم میں یہاں وقت گزارتا رہا. یہ بڑا دردناک اور تکلیف دہ وقت تھا. اللہ ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے. اس کے بعد وہ وہاں ولایت بھی چلے گئے. ولایت میں پاکستان کی نمائندگی انہوں نے UNO میں کی تھی. اس کے بعد انہوں نے ورلڈ بینک میں بھی ہماری نمائندگی کی. پھر انہوں نے خود سروسز کر لی، وہاں رہے، وہاں سے ریٹائر ہوئے. اب ان کی یہاں پہ ایک اعلیٰ درجے کی کوٹھی کراچی میں اور لاہور میں موجود تھی. لیکن جب ان سے ملاقات ہوتی وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے، کہتے تھے بڑی تکلیف میں نے وقت گزارا. میں نے کہا اتنا دکھی وقت کیا تھا؟ تو کہنے لگے جس گھر میں میں رہتا تھا وہاں تیسرے دن ٹنڈے پکتے تھے، مجھے ٹنڈے اچھے نہیں لگتے تھے. تو میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میری مرضی کے خلاف میں نے کتنے دن ٹنڈے کھائے. کوئی شک نہیں کہ میں لاہور کا کمشنر بھی تھا، لیکن ان ٹنڈوں کا دکھ مجھے نہیں بھولتا. تو اگر انہوں نے تھوڑا سا وقت جہنم میں گزارا تھا تو اس کے پاس ان کے بہت سے فوٹوگراف تھے. تو جناب آپ کو اکثر ایسے آدمی ملتے رہتے ہوں گے جو زندگی میں ہر وقت اپنے دکھوں کی بات کرتے رہتے ہیں، جو چاہے تھوڑے عرصے کے لیے بھی آئے اور گزر گئے، لیکن بہرحال وہ گزر چکے ہیں اور اب وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اللہ نے مجھ پہ کیسے اچھے دن لائے اور کس خوش بختی کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں. وہ یہ کہتا رہے گا کہ بھائی آپ کو نہیں پتا ہم نے کیسے بڑے بڑے دکھ برداشت کیے، بڑی مشکل رستوں سے گزرے. جو میں نے تکلیف اٹھائی وہ تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. میں سمجھا سکوں نا اپنا مطلب؟ آپ سمجھ گئے نا؟ دیکھیے ہم ابھی خاتون ملی تھوڑے دنوں پہلے مجھے، وہ بیچاری کہہ رہی تھی کہ بھائی جان میں فیروز پوروں کی رہنے والی ہوں. وہ آگے ایک بستی تھی. میں نے کہا ہاں جی وہ اچھے خاصے گھر ہیں وہاں پہ. کہنے لگی جی میں چھوٹی سی تھی، میرے والد فوت ہو گئے. میرے والد گارڈ تھے، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. ہم 3 بہن بھائی تھے.
2 میرے بھائی تھے، ایک اوپر کا ایک نیچے کا، میں درمیان میں تھی۔ میری والدہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے مشکل وقت گزارا ہے، اور میں نے بڑی تکلیف کے دن دیکھے۔ جب میں ان کو یاد کرتی ہوں تو رو پڑتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کیسی ہیں؟ کہ جی اللہ کا وقت، بس اللہ کا شکر ہے جو وقت گزر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اتنے تکلیف دہ حالات سے گزر کے یہاں پہنچے ہیں، اور ایسا کوئی تکلیف دہ عمل ہے کہ اس میں لوگ آسانی کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا بی بی آپ کہاں ہوتی ہیں؟ کہنے لگی جی میں چکلالہ میں ہوتی ہوں۔ میں نے کہا کیا کرتی ہیں آپ؟ کہنے لگی کچھ نہیں، میرے خاوند جو ہے بریگیڈیئر ہیں، 3 میرے بیٹے ہیں، ایک نے سی اے کیا وہ یہاں پہ لگ گیا، ایک فورن فرم میں ایک امریکہ چلا گیا ہے، چھوٹا پروفیسر ہے اس کو پنڈی میں کچھ کمپیوٹر وغیرہ کر کے وہ بھی باہر چلا گیا ہے۔ تو باجان ہم نے بڑے دکھی دل گزرے ہیں، بڑے مظلوم لوگ ہیں، اور بڑے تکلیف کا وقت تھا بچپن کا جو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا بی بی اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، بھلے بڑی ہی اعلیٰ درجے کی آپ کی کوٹھی ہے، بڑی سی کار ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر اسٹار بھی لگا ہوا ہے۔ کہہ لی ہاں جی آئی تو اسی میں ہوں، لیکن دکھ تو بہت جناب ہمارا بڑا تھا نا۔ تو جب یہ ساری باتیں میں نے سنی تو مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی اپنا کوئی دکھ یاد کرنا چاہیے۔ میں تو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تو مجھے بھی ایسے دکھ اکٹھے کرنے چاہیے، کچھ ایسے دکھ جو جہنم کے فوٹو ہوں وہ کھینچ کے اپنے البم تیار کرنا چاہیے، تاکہ میں بھی اپنے بچوں کو بتا سکوں بیٹا تم کو پتہ نہیں ہم نے بڑی مشکل میں وقت گزارا ہے۔ مجھے خیال آیا، اور تھوڑا سا اس بات پر میری بیوی نے برا بھی منایا، ایک زمانے میں ایک پرچہ نکالتا تھا، رسالہ ماہنامہ تھا، بڑا خوبصورت رنگین، داستان گو نام تھا اس کا۔ تو ہماری مالی حالت ذرا درمیانی طرح کی تھی، لیکن اس پرچے کو نکالنا میں اپنا فرض سمجھتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو پسند آ گیا تھا۔ تو اتنے پیسے نہیں تھے میرے پاس۔ میں ایک دفعہ اس کا کاغذ خریدنے کے لیے گیا، یہاں ایک گنپت روڈ ہے، وہاں پہ کاغذ کی بڑی مارکیٹ ہے، وہاں کاغذ خریدنے کے لیے گیا تو کاغذ کا ایک رم خریدا۔ تو میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں اس کاغذ کے رم کو کسی تانگے یا رکشہ میں یا کسی ریڑھی میں رکھ کے لے کے آتا۔ تو میں نے کاغذ کا رم لیا، اس کو دوہرا کیا اور کندھے پہ رکھ لیا۔ بائیسیکل میں چلاتا تھا بڑی اچھی، اور بائیسیکل تھی بھی اچھی میرے پاس۔ میں سائیکل پہ سوار ہو گیا۔ جب چلا تو انارکلی میں اس وقت خاصا رش ہوا کرتا تھا، تانگے آ رہے تھے، ریڑے جا رہے تھے، سائیکلیں اور جو بھی اس زمانے کی ٹریفک تھی وہ چل رہی تھی۔ تو کرنا خدا کا کیا ہوا کہ وہ جو کاغذ کا رم ہے اس میں جو بھی وہ انہوں نے مینٹین کیا ہوتا لگا کے، اس کا خاکی کاغذ وہ پھٹ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھر کر کے 500 کاغذ جو تھے وہ سارے انارکلی میں پھیل گئے، اور ادھر سے آنے والے تانگے جو ہے اس کے پہیے گیلے تھے ظاہر ہے، تو ایک کاغذ لپٹ کر ادھر، اور کچھ دیوانوں کی طرح میں کاغذ کے پیچھے بھاگتا رہا، تانگے والے کو چلاتا رہا بھائی کہاں ٹانگا روکو، کوئی کاغذ کوئی لے گیا، کوئی سائیکل کے پیچھے۔ بہرحال بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا مجھے۔ میں نیچے بیٹھ گیا اور کاغذ اکٹھے کرنے لگا کہ جتنے بھی بچ جائیں اتنی ہی غنیمت ہے۔ آہستہ آہستہ جتنے بھی کاغذ بچ سکے، کچھ 300 350 تھے، میں نے ان کو اکٹھا کیا، لپیٹا، پھر کسی شخص نے مجھے ایک چھوٹی سی ستلی کا ٹوٹا دیا، وہ میں نے باندھا ان کے اوپر، باندھ کر پھر اسے کندھے پہ رکھ کے چلا۔ تو مجھے اپنی زندگی کے اوپر، اس حالت کے اوپر، حتیٰ کہ عزت کے اوپر، ذلت کے اوپر، جو لوگ سب تماشا دیکھ رہے تھے اور میں جھک جھک کے وہاں سے کاغذ اکٹھے کر رہا تھا، بڑی شرمندگی کا احساس ہوا۔ ندامت تو تھی ہی، ساتھ ہی نقصان کا دکھ بھی تھا۔ جب یہ اکٹھے کر کے میں گھر آیا، رونی صورت بنا کر میں نے اپنا سارا واقعہ اپنی بیوی سے بیان کیا، تو اس نے مجھے تسلی دی، لیکن وہ بھی میرے اس غم میں شریک ہو گئی۔ اب یہ واقعہ گزر گیا، کئی سال بیت گئے، تو جی میں نے بھی اپنا ایک البم تیار کر لیا۔ دکھوں کے البم تو ساروں کے پاس ہوتے ہیں، میں نے بھی اپنا اس البم میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو تھا، اتنا اہم تو نہیں تھا پر میں نے اس میں شامل کیا۔ اب جب میرے بچے بڑے ہوئے، پڑھنے لکھنے لگے، میرا بیٹا 8ویں 9ویں میں پہنچا، میں نے اسے بتایا تمہیں نہیں پتا ہم نے کس مشکل سے وقت گزارا ہے، میں نے اور تمہاری ماں نے کتنی محنت کی، کن دکھوں سے، کن مشکل راہوں سے گزرے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنا کاغذ خریدنے گیا تھا، انارکلی کندھے پہ رکھا، اور میرا بیٹا بڑی حیرانی سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ بیچارہ ابو کندھے پہ رکھ کر بائیسیکل چلاتا ہوا گزرا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ظاہر ہے اس بچے کے دل پہ بڑا عجب سا اثر ہوا، تکلیف بھی اسے ہوئی، لیکن میں اس کی نظروں میں ہیرو بن گیا۔ میں خود بھی اپنے آپ کو ایک ہیرو ہی سمجھتا گیا کہ دیکھو کن مشکل حالات اور کیسے تکلیف دہ اوقات سے میں گزرا ہوں، کیا واقعات ہیں میری زندگی کے، ایسا تو کسی کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، ایسا تو کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، جو تکلیفیں میں نے اٹھائیں وہ تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ پھر میرا دوسرا بچہ، اس کو بھی میں نے یہ بات سنانی شروع کی۔ اب جہاں جہاں میں بیٹھتا تھا، اپنا یہ البم کھول کے اس میں سے یہ رنگین تصویر نکال کے سب کو اور پوری تفصیل کے ساتھ سناتا تھا۔ اس طرح بہت سارے سال گزر گئے۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا، ظاہر ہے وہ بھی بابا جی کے انفلوئنس میں تو تھی،
کہ مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی گھٹیا باتیں جو آپ کرتے ہیں، جس میں خود بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. کیا ہو گیا اگر ذرا سا تکلیف دہ وقت آیا تھا؟ اس کو اتنا پھیلا کر ہم نے اتنا بڑا کر دیا، پینوراما اسکرین کے اوپر لگا کے سنانا شروع کر دیا. مجھے لگتا ہے یہ بند کر دینا چاہیے. میں نے کہا میرے پاس تو یہ جو البم ہے، جس دکھ کی کیفیات میں نے بیان کی ہے، یہ تو چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ ہر شریف آدمی کے پاس اپنی البم ہوتی ہے. مجھے دکھ کے انہوں نے فوٹو کھینچے ہوتے ہیں اسکرین پہ، وہ کبھی بھی ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، چاہے کتنے ہی اونچے درجے پہ پہنچ جائے. تو اس نے کہا نہیں، آپ اپنی البم کو دیکھیں. میں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے، ان تصویروں کو میں نے کارٹون میں بدل دیا ہے، ایک ہنسی کی چیز بنا دی ہے کہ زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا تھا تو یوں گزر گیا، تو یہ تو ہنسنے کی بات ہے نہ کہ اتنا دردناک رونے کی بات ہے. کیوں توجہ دینا ہے اتنا؟ یہ صحت مند ذہن کی نشانی نہیں ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، تو اب ہم ان واقعے کو کارٹون کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. میرے بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے نواز تالی بجاتے ہیں کہ دادا کے ساتھ یہ کیا ہوا ہوگا، کیسے کاغذ کے پیچھے بھاگے ہوں گے. میں نے تو بتایا ایسا ڈھک ڈھک کرتے ہوئے بھاگا تھا میں. ہنستے ہیں سارے. ہمارے جیسے ایک دوست ہیں، وہ علاقہ ہوشیار پور کے ہیں. وہ اور جب ہم بھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کیا زمانہ تھا وہ، کیا کالی گھٹائیں تھیں، نیلے رنگ کی ہوا کرتی تھیں، ہر گھٹا کے آگے پیچھے بگلوں کی قطار ہوا کرتی تھی. یہاں پر وہ ساری چیزیں نظر ہی نہیں آتی. ہم کتنے خوبصورت آم وہاں کے کھایا کرتے تھے. خواتین و حضرات، میں بتاؤں آپ کو، میرے دوست جو ہوشیار پور کے رہنے والے ہیں، وہ مجھے معاف کریں کہ ہوشیار پور میں آم تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن اتنے کھٹے آم کہ آپ نے زندگی میں سلفورک ایسڈ دیکھا ہوگا نا، وہ بھی شاید تھوڑا پھیکا ہو. میری والدہ مرحومہ کہتی تھی کہ یہ آم تو ایسے ہیں کہ اگر مردے کے منہ میں نچوڑ دیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا السلام علیکم. تو ایسے آم ہوتے تھے. اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو بہرحال ہمیشہ ایک ہی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اشفاق صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ وہ عام ہوتے تھے، وہ نیلی گھٹائیں ہوتی تھیں، وہ یہاں پہ نہیں ہوتی. وہ گھر تھا، چھوٹی کوٹری تھی، ایک شیش محل، اس کے پاس ہمارے کرائے کے لوگ رہتے تھے. دیکھیے، انگریزی میں اس چیز کو نوسٹیلجیا کہتے ہیں. بہت سے لوگ اس پہ کہانیاں بھی لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں کہ جو جگہ آپ چھوڑ کر آئے ہوں، زمان و مکان کو جس کو آپ نے ترک کر دیا ہو، جو ماضی میں آپ کی زندگی سے ہو کر گزرا ہو، اور آپ اداسی کی حالت میں اس کو یاد کرتے ہیں، تو اس کو نوسٹیلجیا کہتے ہیں. اس کی ایک بڑی اور پکی نشانی یہ ہے کہ اگر نوسٹیلجیا کا پیشنٹ ہے، جو یادوں کی کہانیاں، افسانے، ناولز، اس سے یہ کہا جائے کہ چل تجھے واپس اس جگہ پہ لے چلتے ہیں، تو جائے گا وہ کبھی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ اتنی پر آسائش زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف بات کرتا ہے. اگر آپ اس سے جانے کی بات کریں تو وہ جانے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے دوست ہمیشہ وہی پرانے زمانے کی بات دہراتے رہتے تھے اور یاد کرتے رہتے تھے. سارے ہوشیار پور میں 3 4 10 آم ہی شاید میٹھی مل جاتے ہوں گے، لیکن اس وقت تو میں کہتا ہوں نا، نوسٹیلجیا والا بندہ جو ہوتا ہے، یاد کرتے رہو اور دکھی ہوتے رہو. میں بتاؤ آپ کیا بتائیے. میں نے اس سے پوچھا اب کہاں ہو تم؟ تو کہتا ہے ملتان میں ہوں، میرے 2 آموں کے باغ ہیں. اب بے شک آپ 2 آموں کے باغ کے مالک ہیں. کہتا ہے کہ اس کا جو پھل ہے نا، وہ ثمر بہشت مانا جاتا ہے. ایک انور رٹول کا باغ ہے، میں نے بڑی محنت سے تیار کیا، لیکن بات یہ کہ میں اسے یہاں بیچ نہیں سکتا، کیونکہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کا مال ہے. وہ بہترین اور نہایت لذیذ ہے، لیکن وہ ایکسپورٹ کا مال ہے. لیکن ان دونوں بڑے باغوں کے باوصف جن کا میں مالک ہوں، وہ جو آم ہوتے تھے نا، وہ جو مردے کے منہ میں نچوڑ دیا کرتے تھے، ان کو میں ضرور یاد کروں گا. تو یہ ناشکر گزاری کی بات نہیں ہے. انسانوں کے اندر بابوں کے کہنے کے مطابق کہتے ہیں کیسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کسی تکلیف سے گزرے ہوں، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے کیوں نہ ہو، وہ اس کی زیادہ سے زیادہ فوٹو کھینچ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. وہ جب بھی آپ سے ملتے ہیں نا، بھلے اچھے بھلے ہوں، خیریت سے ہوں، خوشحال ہوں، پہلے سے زیادہ 10 گنا 100 گنا آرام میں ہوں گے، لیکن وہ آپ سے مل کے دکھ کا اظہار کرتے رہیں گے. آپ کے ساتھ بھی کئی خواتین ایسی ہوں گی بہت مشکل میں ملتی ہوں گی تو کہتی ہوں گی کہ جی اس صورتحال سے بے شک آپ اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے محنت کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک صحت مند ذہن اور صحت مند روح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ روحی بھی معاف ہو جاتی ہے. وہ بابے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کبھی خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے جب کبھی دوزخ میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں، وہاں کھڑے ہو کے اس کے فوٹو نہیں کھینچیں. یقیناً آپ کسی ایسی جگہ ہوں گے جہاں آپ کو لگے کہ یہ دوزخ ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ نکل کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ وہاں فوٹو اتارنے لگ جائیں گے یا ان کا البم تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے دردناک طریقے سے. جیسے آپ نے بہت فقیر دیکھے ہوں گے، جیسے لپیٹ کے ٹنڈے ہاتھ دکھا کے آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگتے. تو تقریباً ایسے ہی وہ لوگ اور آپ کے دوست عزیز رشتہ دار ہیں کہ آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سنا کر روزانہ آپ کی توجہ کی بھیک مانگتے ہیں. تو میں اور آپ
اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہم کو اس قسم کی مصیبت میں یا اس قسم کے عارضے میں مبتلا نہ کرنا کہ اگر ہمارے اوپر کبھی کوئی مشکل وقت آئے ہم وہاں سے بھاگ کر گزریں اور اس کا ذکر بھی نہ کریں. آتا ہے وقت، سب پہ آتا ہے اور پھر گزر جاتا ہے. چنانچہ ان بڑے لوگوں کی قصے جب آپ بیان کرتے ہیں نا، جو سابقین تھے، اولین تھے، تو ان کی زندگی میں آپ کو سب سے اعلیٰ درجے کی سب سے عرفہ چیز یہی ملے گی کہ وہ اپنے گزرے ہوئے دکھوں کو اور تکلیفوں کا اظہار نہیں کرتے تھے. بڑا انسان بننے کے لیے انسان کو مثبت پہلو پیش کرنا چاہیے جو اس کی زندگی کے ساتھ چل رہا ہے. ہمیں تھوڑی تھوڑی سی عادت پیدا ہو چکی ہے اب ہمارے ملک کے لوگوں کو کہ دکھ تکلیف ناآسودگی کا اظہار ذرا بہت زیادہ ایگزیشن کے ساتھ کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، مبالغہ آمیز انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں. اس طرف دھیان کرنا چاہیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین.